أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، آج کے درس میں ہمارے ساتھ جو احکام سے متعلق آیتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی آیت آیا نمبر 25 سورہ النساء کی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف الى اخر الايه. اس آیت کا تعلق نکاح بیاہ سے ہے. اس سے پہلے بھی نکاح کے سلسلے میں بہت سارے مسائل ہم نے معلوم کیے. اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ کی ہے. نکاح کے سلسلے میں کہا کہ تم میں سے جو نوجوان اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ نکاح کا جو خرچہ ہے، نکاح کے بعد جو زندگی اسے گزارنا ہے، اسے برداشت کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن نوجوانی کے جو جذبات ہیں وہ کنٹرول نہ رکھ بھی سکتا ہے، وہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے. نوجوان ہے، جی ہاں، فطری بات ہے کہ نوجوانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس زندگی گزر بسر کرنے کے لیے، ازدواجی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے وہ خرچہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو ایسے آدمی، ایسے لوگ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لونڈیوں سے نکاح کرے. اس وقت لونڈیوں کا رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کا حکم دیا. اور ہم سب جانتے ہیں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حل بتلایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، کہ جس کے پاس طاقت ہے نکاح کی وہ نکاح کر لے. اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی وہ اخراجات برداشت ابھی نہیں کر سکتا ہے، اسے ابھی اور وقت چاہیے، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. یہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں سے نکاح کے بارے میں فرمایا، لیکن کہا کہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کے وقت بھی کئی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے کہا کہ اس کا جو مالک ہے، وہ جو لونڈی ہے اس کا ایک مالک ہوتا ہے، اس کی اجازت چاہیے، پہلی شرط. دوسری بات یہ ہے کہ مہر بھی ادا کرنا چاہیے. جیسے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کے وقت مہر ادا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ان سے بھی نکاح کے وقت مہر ادا کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ازدواجی زندگی برقرار رکھنے کی نیت ہو. ایسا نہ ہو کہ چند دنوں کے لیے نکاح کریں پھر طلاق دے دے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح یہ جو لونڈیاں ہوں گی یہ پاک باز ہوں، یہ بدکاری کرنے والی عورتیں نہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مؤمنہ ہوں، یہ ایمان والی عورتیں ہوں. یہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے لونڈی کے سلسلے میں فرمایا. اس کے بعد اور ایک مسئلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو لونڈی ہے نکاح ہونے کے بعد اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کی سزا ہے، لیکن جو دوسری عورتیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کی سزا اور جو لونڈی ہیں ان کی سزا میں فرق ہے. کہا کہ اگر یہ بدکاری کرتی ہے نکاح کے بعد تو جو آزاد عورت ہیں، آزاد مرد ہیں، جی ہاں، اگر وہ نکاح کے بعد بدکاری کرے، نکاح کے بعد جو اگر بدکاری کرے تو آدھی سزا دی جائے گی، نصف ما علی المحصنات من العذاب. لیکن اگر شادی شدہ
بدکاری کرے تو قرآن کا حکم ہے کہ اسے رجم کیا جائے گا. لیکن اگر یہ لونڈی ہے اس کی پھر آدھی سزا کیسے ہوگی؟ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی جو سزا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ جو غیر شادی شدہ ہیں اگر بدکاری کریں 100 مرتبہ کوڑے لگائے جائیں گے پیٹھ پر، 100 مرتبہ کوڑے لگائے جائیں گے. تو ان کی جو سزا ہے اس کا آدھا حصہ دیا جائے گا. تو کہا کہ 50 کوڑے برسائے جائیں گے ان کے اوپر. یہ شادی شدہ لونڈی اگر بدکاری کرے تو اس کی سزا اللہ رب العالمین نے فرمایا. اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. یہ جو لونڈی سے نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ اس مرد کے لیے، اس نوجوان کے لیے جسے بدکاری اگر نکاح نہیں کر رہا ہے، نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ ڈر ہے کہ وہ بدکاری میں پھنس سکتا ہے، واقع ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن بہتر بات تو یہ ہے کہ تم صبر کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت آ جائے، استطاعت ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کیوں کی ہے کہ آزاد عورتوں سے یعنی طاقت ہونے تک تم صبر کرو، اس لیے کہ اگر آدمی لونڈی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے بطن سے جو اولاد جنم لے گی وہ تمام اولاد کی ملکیت جو لونڈی کا مالک ہے اس کی ملکیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس میں حفاظت ہے خود انسان کی، اسی طرح سے اس کی نسل کی حفاظت ہے، اس کی اولاد کی حفاظت ہے. اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 29 ہے سورہ النساء کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں فرمایا کہ لوگوں تم آپس میں اپنے مالوں کو، جائیداد کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھانا. علماء اکرام نے فرمایا باطل کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی تھوڑی سی تفسیر معلوم کی تھی. ہر وہ چیز باطل ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مال کھانے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی سود کے ذریعے سے کھا سکتا ہے، وہ باطل طریقہ ہے. اسی طرح رشوت لے کر کھا سکتا ہے، وہ بھی باطل طریقہ ہے. چوری کر کے، جو ہے ڈکیتی ڈال کر، یہ تمام کے تمام باطل طریقے ہیں. یعنی آپ اتنا یاد رکھیے جو بھی حرام طریقہ ہے وہ باطل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ہاں اگر تم تجارت کر کے ایک دوسرے سے مال کما رہے ہو تو یہ ٹھیک ہے، یہ حلال طریقہ ہے رضامندی کے ساتھ. علماء اکرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں رضامندی کی بات بتلائی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی تجارت کر رہا ہے اور اس میں کوئی حرام طریقہ ہے لیکن آپس میں رضامندی ہے تو کیا وہ طریقہ حلال ہو جائے گا؟ جی نہ. رضامندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی رضا، بلکہ ہماری رضامندی اللہ رب العالمین کے احکامات کے نیچے ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو طریقہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلائے ہیں ان کی روشنی میں ہمارا آپسی جو لین دین ہے وہ ہونا چاہیے. یہاں اس آیت سے علماء اکرام نے ایک اور مسئلے کا استنباط کیا ہے. جہاں رضامندی کی بات آئی کہا کہ خیار مجلس کی بات یہاں آتی ہے. خیار مجلس کا مطلب کیا ہے؟ اب خریدنے والا اور بیچنے والا آپس میں مال کے لین دین کر رہے ہیں، ان کی ایک مجلس ہو گئی، ان کی ایک مجلس ہوئی. تو کب تک یہ جو تجارت ہے خریدنا اور بیچنا اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو فسخ کہتے ہیں عربی زبان میں. کب تک کر سکتے ہیں؟ اس کی اختیار کب تک ہے؟ تو کہا یہاں تک کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. بیچنے والا اور خریدنے والا یہ جو تجارت ہے اس کو رد کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ یہ دونوں الگ نہ ہو جائیں. ابھی بیچنے والا کہا کہ میں بیچ رہا ہوں، خریدنے والا کہا کہ میں خرید رہا ہوں. جی ہاں، لیکن ابھی یہ دونوں الگ نہیں ہوئے ہیں، دونوں کو اختیار ہے. بیچنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی تم سے نہیں بیچوں گا، خریدنے والا یہ کہہ سکتا ہے نہیں میں تم سے نہیں خریدوں گا، کہہ سکتا ہے. یہ رضامندی، یہ اختیار کب تک ہے؟ یہاں تک کہ یہ دونوں الگ نہ ہو جائیں. اس میں اور بھی تفصیل ہے. الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جسم کے ساتھ الگ ہونا ہے یا بات چیت میں الگ ہونا ہے؟
مثال کے طور پر بات چیت ہو رہی ہے، مکمل ہو گئی بات چیت، اس کے بعد یہ لوگ موجود ہیں وہاں پر، لیکن کوئی اور بات، نئی بات شروع ہو گئی، تو اس کو بات چیت کے ساتھ الگ ہونا یا جسم کے ساتھ الگ ہونا، اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے. بس اتنا یاد رکھیں ہم کہ جب مجلس برقرار رہے گی، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے بیع و شراء، مجلس میں ہے ہم اور دونوں الگ نہیں ہوئے ہیں، تو اختیار ہے، کو بیچنے والا بھی کہہ سکتا ہے میں نہیں بیچوں گا، خریدنے والا بھی کہہ سکتا ہے میں نہیں خریدوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ایک اور بات بتلائی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ لوگوں تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو نہ مار دو، بے شک اللہ رب العالمین تم پر بہت رحم و کرم کرنے والا ہے. اپنی جانوں کو ختم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں خودکشی بھی ہے. جی ہاں، آدمی اپنی جان جو اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کو کوئی آدمی اپنی اختیار سے مار نہیں سکتا، یہ خودکشی ہوئی. اسی طرح سے کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ناحق کسی اور آدمی کی جان کو لے لے، یعنی کہ اسے مرڈر کر دے، اسے مار دے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. یعنی خود اپنی جان کی حفاظت، ساتھ ہی ساتھ دوسرے انسان کی جان کی بھی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تاکید کی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت کے اندر فرمایا، آیت نمبر 34 اور 35 ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی ازدواج زندگی سے تعلق ہے اس مسئلے کا، اس آیت کا. کہا اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات عورتوں کے اوپر حاکم ہیں. مرد حضرات عورتوں کے اوپر یعنی اپنی بیویوں کے اوپر حاکم ہیں. اس کا کیا مطلب ہے ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو عورتوں پر کئی طریقے سے فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں عورتوں کے مقابلے میں. مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے، جی ہاں، مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ بھال کرے، اپنی بیوی کا جو نفقہ ہے یہ اس کی دیکھ بھال کریں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ مرد کی کتنی ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں، ان تمام کو سامنے رکھ کر علماء اکرام نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے. جس کی جتنی ذمہ داریاں ہیں تو اس کے حساب سے اس کو اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے. مرد حضرات اتنی ذمہ داریوں کو جب وہ ادا کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے عورتوں کو چین اور سکون کی سانس لے کر گھر میں زندگی گزر بسر کرنے کا موقع ملتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مرد حضرات قوام ہیں، یعنی کہ یہ حاکم ہیں عورتوں کے اوپر. لیکن اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. لیکن مرد حضرات کو اس سے غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورتوں جو نیک عورتیں ہیں، صالحہ ہیں، اپنے جو شوہر ہیں ان کی بات مانتی ہیں، فرما بردار ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی بھی فرما برداری کرتی ہیں، اور مرد کے غیر موجودگی میں یہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو ایسے عورتوں کے ساتھ مرد کو چاہیے کہ اچھا سلوک کرے، ان سے بد سلوک نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بات بتلائی کہ اگر ازدواج زندگی میں کچھ درار آ جائے، کوئی پریشانی ہو، مرد اور عورت کے درمیان کچھ پریشانی آ جائے رہنے کے سلسلے میں، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے کچھ نصیحتیں دی ہیں. طلاق میں نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے کچھ مراحل ہیں، ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے تمہارا یہ تعلق برقرار رہے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن، جن عورتوں کی تم نافرمانی سے ڈرتے ہو. نافرمانی چاہے شوہر کی نافرمانی ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو، یہ اگر دیکھی جائے کسی عورت کے اندر تو مرد کو کچھ باتوں کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا. سب سے پہلے کہا فعیدوہن، تم انہیں واعظ و نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ. مفسرین نے لکھا ہے کہ واعظ و نصیحت کرنے کا کیا مطلب ہے. کہا
کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کو اس طرح سے سمجھائے کہ مرد کی یہ فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ صرف اور صرف حلال ہے، جائز ہے اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے مرد اور اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت دی ہے. تو یہ تمام باتیں ان کے سامنے کہنی چاہیے. اور نصیحت اگر مرد خود نہیں کر پاتا ہے تو اگر گھر میں کوئی آدمی ہے، بڑے ہیں، جس کو بزرگ سمجھتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی نصیحت کی جا سکتی ہے. یہ پہلا درجہ ہے، فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے بعد کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. نصیحت سے بھی بات اگر نہ چلے تو دوسرا مرحلہ اختیار کرنا چاہیے کہ بستر میں ان کو حجر کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. حجر کا مطلب کیا ہے کہ مرد عورت بستر پہ ہوں لیکن بات چیت نہ کریں. جی ہاں، رخ الگ کر لیں. یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر اس سے بھی بات نہ چلے، تیسرا مرحلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ. ہلکی سی ان کو ادب سکھانے کے لیے مارنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ جو مارنے کی بات اللہ رب العالمین نے یہاں بتلائی ہے، ایک ایسی مار ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جس کے چہرے میں چوٹ تھی. اس کے شوہر نے ان کو مارا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور ناگواری کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مارنے کے سلسلے میں، چاہے بچے کو ادب سکھانے کی بھی سلسلے میں کیوں نہ ہو، چہرے پہ نہ ٹچ کیا جائے. اسی طرح سے ایسی مار ہو، ایسی پٹائی ہو جس کے ذریعے سے زخم نہ آ جائے، کوئی نشان نہ آ جائے، ہلکی سی مار ہو. حدیث کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ مسواک کے ذریعے سے چوٹ کی جائے. آپ جانتے ہیں مسواک کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک بالشت. علماء اکرام نے فرمایا مسواک کے ذریعے سے کوئی مار نہیں لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اصل میں جسم پر چوٹ پہنچانا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنی جو ہے نفس پر چوٹ پہنچانا یہ مقصد ہے کہ عورت یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ میں اتنی گئی گزری ہو گئی کہ میرا شوہر آج میرے اوپر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہے. اپنے نفس یعنی نفس پر چوٹ پہنچانا یہ مقصد ہے، علماء اکرام نے فرمایا ہے. یہ 3 مراحل ہیں عورت کو یعنی سیدھے کرنے کے لیے، عورت کو فرما بردار اور ادب سکھلانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یاد رکھو یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد اگر عورت صحیح ہو جاتی ہے، فرما بردار ہو جاتی ہے، تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری فرما برداری کر رہی ہے تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، آیت نمبر 35 کے اندر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کے الگ ہو جانے کا ڈر ہو، یہ جو تمام مراحل تھے، یہ تمام مراحل اپنانے کے باوجود عورت کے اندر وہ فرما برداری اور وہ ادب نہیں آ رہا ہے اور یہ دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. مرد کی طرف سے ایک حکم ہو، فیصلہ کرنے والا ہو، اور عورت کی طرف سے، ان کے خاندان کی طرف سے فیصلہ کرنے والا ہو. یہ دونوں آپس میں بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد ان دونوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. ان دونوں کی زندگی پھر سے سنور جائے، سدھر جائے، اس کی کوشش کریں گے. اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو الحمدللہ، ورنہ پھر آگے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے الگ ہو جانا. کیونکہ دوسرے دھرم کی طرح نہیں ہے، دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ جنم جنم کے ساتھی، چاہے مر جائیں کچھ بھی ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے حل رکھا ہے، مرد کو عورت سے نہیں جمتی ہے، عورت کو مرد سے نہیں جمتی ہے، تو پریشانیاں، الجھنیں، لڑائی جھگڑے کو دور رکھ کر الگ زندگی اختیار کریں. اللہ رب العالمین ان دونوں کے لیے کچھ الگ بہتر راستہ نکالے گا.
دوسری آیتوں کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد آئیے حضرات آخری آیت یہ سمجھ کر ہم انشاءاللہ آج کا درس ختم کریں گے. آیا نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 8 قسم کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں کہا کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سے پہلے بھی ہم نے سنا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ واجب ہے ہر اولاد پر، ہر بچے پر. والدین کی نافرمانی کرنا یہ جو کبائر ہیں، بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اچھائی کرنے کا وَبِذِي الْقُرْبَى کہ لوگوں تم جو رشتہ دار ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کے سلسلے میں جبریل امین مجھے اتنی زیادہ تلقین کیا کرتے تھے رشتہ دار کے سلسلے میں، جی ہاں، خصوصاً پڑوس کے سلسلے میں، پڑوس کا بھی ذکر ہے انشاءاللہ، کہ ایسا لگتا تھا کہ جو وراثت کا حق ہے اس میں بھی اس کو حقدار کر دیا جائے گا، جو پڑوسی ہیں خصوصاً. اور رشتہ دار کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ، جو آدمی رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی جوڑ کر رکھتا ہے، اور جو آدمی رشتے ناطوں کو کاٹ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی دور کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے. یہ جو ہے رشتہ دار کے سلسلے میں. اور جو پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی 2 طرح کے اس آیت کے اندر انشاءاللہ، اس سے پہلے اور 2 ہیں، والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ بھی اچھائی کرنا چاہیے. اس کے بعد مساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھائی کرنا چاہیے. یتیم کے سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے بھی وہ حدیث سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم ہاتین. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت کے اندر اتنے زیادہ قریب ہوں گے جتنے قریب یہ 2 انگلیاں ہیں. مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس آدمی کی حاجت اور ضرورت بمشکل پوری ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اس کے بعد 2 طرح کے پڑوسی کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، ایک تو رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی. والجار ذی القربى والجار الجنوب، تو پڑوسی کا بھی ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. 7ویں نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، بازو کے ساتھ ہو، پہلو کے ساتھی، پہلو کے ساتھی. اس سے مراد چند علماء اکرام نے فرمایا وہ بیوی ہیں، یا تو پھر جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں کام کاج کرتے ہیں، وہاں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ہمارے، ان سے بھی ہمیں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اس کے بعد 8ویں نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابن السبیل، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مسافر کے بہت سارے حقوق ہیں. اگر مسافر یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں راستہ بتلا دو، تو اس کا حق یہ ہے جو اس جگہ کے آدمی ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ سیدھا راستہ بتلائیں کہ ہاں فلاں جگہ جانے کے لیے یہ راستہ ہے. اسی طرح اگر اس کو ضرورت ہے، مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے، تو اس کی بھی وہ ضرورت پوری کی جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھا برتاؤ کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت پر مرض الموت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین کرتے تھے کہ لوگوں تم نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے انڈر میں جو لونڈیاں ہیں، جو غلام ہیں، اور اپنی عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو تم ادا کرنا. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. انشاءاللہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں احکام سے متعلق، ہم معلوم کریں گے آئندہ درس میں. یہیں پر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے علم و عمل میں اضافہ کرے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.